بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بانجھ پن، اٹھرا، حمل کا ضائع ہونا، اس کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ کام کرنے سے صحت مند بچہ پیدا ہو جائے گا اور حمل کبھی ضائع نہیں ہوگا اور جلدی سے جلدی حمل ٹھہر جائے گا، مس کیرج وہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کی اولاد کے اوپر جو بندش لگائی گئی ہے، آپ کے دشمنوں نے، آپ کے حاسدین نے، آپ کے باغزین نے آپ کے ساتھ بغض کیا ہے، اولاد پہ بندش لگا دی گئی ہے، یا آپ کے حمل پہ بندش لگا دی گئی ہے، یا آپ کے حمل ہونے کے بعد بچے کو گرانے کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، معزز سامعین کرام، تو آج کی اس ویڈیو میں یہ سب کچھ ہے۔ یہ ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ جن کا حمل ہوتا ہے لیکن جلدی اسقاط ہو جاتا ہے، اور جن کا حمل ہوتا ہے اور حمل پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، یعنی اولاد تک نہیں پہنچتا کہ پہلے ہی گر جاتا ہے، جس کو ہم مس کیرج کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کی گود خالی ہے، وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کی اولاد کی گود خالی ہے، اور ماں باپ پریشان ہیں کہ ہماری بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی، میاں پریشان ہے کہ میری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، اور بیوی پریشان ہے کہ میاں تانے دے رہا ہے، معاشرے والے تانے دے رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو آج ان کے لیے ایک زبردست اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان کی گودیں انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد بھر جائیں گی، ان کی گودیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی۔ معزز سامعین کرام، تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یاد رکھنا کہ یہ وظیفہ مرد عورت کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن اپنی دوسری بہن کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور ساس اپنی بہو کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور بہو اپنی نند کے لیے بھی کر سکتی ہے، یعنی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو معزز سامعین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے مسائل نماز سے حل کروا دیں گے۔ چلتے ہیں۔ تو اجازت، سب سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آخر کے اندر ایک عمل بتایا جائے گا، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، پاکی شرط ہے، یعنی باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر اس کے بعد آپ ہر جگہ ہر وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی یعنی گھر میں کر سکتے ہیں، کچن میں کر سکتے ہیں، بیڈ پہ کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، آستانے میں کر سکتے ہیں، خانقاہ میں کر سکتے ہیں، جہاں گاڑی میں کر سکتے ہیں، راستے میں کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا دل کرے وہاں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت بھی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اتنی قید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہ ہو، اگر ہو تو وہ بالکل خاموش ہو تاکہ آپ کی وظیفے کے دوران خلل نہ آئے۔ معزز سامعین کرام، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے لیے، یعنی ماں اپنے بیٹے، اگر اس کے بیٹے کی اولاد نہیں ہو رہی تو اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہے کہ بھئی اس کے گھر میں اللہ رب العزت اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے 3 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اب یہ تعوذ آپ 3 بار جس وقت پڑھیں گے تو جن لوگوں نے آپ کی اولاد کے اوپر بندش لگائی ہے تو وہ بندش انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے بعد ختم ہونے والی ہے۔ ان شیاطین کا شر سے انشاءاللہ آپ کو حفاظت مل جائے گی۔ پھر معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد نیت کرنی ہے، جس کا بھی کر رہے ہیں، اگر اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں ان کی نیت کر رہے ہیں، یعنی جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کا نام لے کر اس کی نیت کرنی ہے کہ بھئی یہ وظیفہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب وظیفے کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 33 مرتبہ۔
یہ یاد رکھنا کہ آپ کا ذہن ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت 21 مرتبہ، 33 مرتبہ بسم اللہ، 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ نام یا باریو، یا باریو 1101 مرتبہ پڑھنا ہے، 1101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ نام یا ذا الجلال والاکرام 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں 3 مرتبہ، آخر میں 7 مرتبہ۔ اور پوری جب یہ آپ کا وظیفہ 7 دن کا وظیفہ ہے، 7 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پوری ویڈیو کو بغیر سکپ اگر کیے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تو اب اجازت کے لیے 33 بار استغفار لازمی کہنا ہے فوراً، 2 عمل شروع میں اور تیسرا یہ، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔